بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا، کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا، دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا، الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے، اس روز جسم درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ اور روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ۔ پانی میں لیمبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ ناظرین، بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سے آپ اسی مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں اور روزانہ ورزش کریں۔ ناظرین، یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لمبی ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوتے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہلکے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔
محترم ناظرین، پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تجاذیت ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سقوف کا 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام کر دیتا ہے۔ ممکن ہو تو جمعرات کی سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نہ غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے، اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بھوک جلدی طاری ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل پڑ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال کر اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریے کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ محترم ناظرین، دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فاتحہ کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیریں کھا لی جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیں اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ والدین کی چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال کریں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ اداس نظر آنے لگے تو وجہ جانیں۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔
ناظرین، بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی خبر ٹھہر جائے گی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کی حوصلہ ہونا چاہیے، اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین پر کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھیں، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوگا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنگھاڑے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود غذائی اجزاء بچوں کے قد بڑھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکڑیوں کو جالا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں ڈال لیں، اور زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کر لینے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکلنے لگیں تو کچا دودھ لگاؤ، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹیشیم اور وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں۔ خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کی طاقت کو بڑھانے والے وٹامن کے علاوہ سی بھی پایا جاتا ہے، جس سے جلد، بال اور ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد کے نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر مکس کر لیں اور اسے جلد پر لگائیں۔ اس کے بعد جلد کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کیا کریں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ کامیاب دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ محترم ناظرین، کمزور لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں ہی صحت مند ہو جائیں گے۔